عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فأما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانیة والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغناء والفقر وأما المهلكات فهوى متبعا وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں۔ پہلی چیز اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ جو نجات دلانے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کا خوف خلوت میں اور جلوت میں، یعنی ظاہر میں اور باطن میں، انسان جب لوگوں کے سامنے ہو یا انسان تنہا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اور دوسری حق بات کہنا، خوشی میں یا غصے میں، یعنی ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے انسان خوش ہو یا غصے میں ہو، دونوں صورتحال میں وہ حق بات کہے۔ اور تیسری چیز میانہ روی خوشحالی اور تنگ دستی میں، یعنی وہ معتدل رہے، چاہے اللہ نے اسے مال کثرت سے دیا ہے یا اسے مال کم دیا ہے، تنگی کی حالت ہے یا اس کے پاس فراخی کی حالت ہے، دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں ہیں، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور آدمی خود پسندی کی عادت، یہ ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی یہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے خطرناک ہے خود پسندی۔ اس کی تشریح میں مولانا صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے، حدیث کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے تو ان کے حالات مختلف ہوتے تھے۔ یعنی کبھی آپ نے کسی صحابی کو کسی چیز کو افضل قرار دیا اور کسی صحابی کے سامنے کبھی آپ نے کسی دوسری بات کو افضل قرار دیا، تو علماء نے اس میں ایک توجیہ بیان کیا، ورنہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو یہ افضل ہے اور اس حدیث میں یہ افضل ہے۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو صحابی سوال کر رہے ہوتے تھے یا جو مجلس میں سوال ہو رہا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کے موافق ان کو جواب دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو سوال کر رہا ہے اس کے اخلاق میں کوئی مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو فضائل بتاتے تو پہلے اخلاق کو رکھ دیتے تھے۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، ایک اسلوب تھا، اس لیے آپ کو ڈیفرنٹ احادیث میں افضل باتیں مختلف ملتی ہیں کہ کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی فرما رہے ہیں کہ مخاطبین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی اہمیت اور خصوصیت بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص برے اعمال و اخلاق کی قباحت و شناعت اور پر خصوصیت سے زور دیتے تھے۔ اور معلم اور مربی کا طرز بھی یہی ہونا چاہیے۔ یعنی معلم مربی کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے والد ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کس بچے میں کیا پرابلم ہے، اس کو کس بات کی نصیحت چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو ساری نصیحتیں کی جائیں، جس کی ضرورت ہو۔ اسی طرح جب استاد ہوتا ہے وہ طلباء کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے بیچ میں وہ وقت گزارتا ہے، تو اسی طرح وہ انہی چیزوں پہ زور ڈالتا ہے جن کی وہ فیل کرتا ہے کہ انہیں ضرورت ہے۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا۔ یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر نہ ہو کہ وہ ہلاکت سے بچنے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے، ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف تقوی اس کا شعار رہے، اور خواہ کسی کی رضامندی ہو یا ناراضگی ہمیشہ حق و بات انصاف کے ساتھ کہے، اور خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے، اور اپنی نفسانی خواہشات اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرتا رہے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو کبھی بیمار نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی نصیحت کرے اور سمجھائے تو اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے، اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ یعنی جو آدمی کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟